نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 119 سورہ ہود آیت نمبر 25 سے لے کر 49 تک انشاءاللہ۔ یہاں سے اب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس قصے کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو تاریخ سے ریلیٹڈ کچھ بتانا چاہوں گی، تاکہ آپ اس بات کا اندازہ کر سکیں کہ بارہا کیوں ان انبیاء کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو کیا گیا۔ اب سے اگلے 6 رکوع انبیاء کی خبروں پر مشتمل ہیں۔ ان میں انہی 6 رسولوں اور ان قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں جن کا ذکر ہم سورۃ الاعراف میں بھی پڑھائے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 6 رسول ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں بہت تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ اس تکرار کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب ان سب رسولوں اور ان کی قوموں کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ سب سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، اور جس جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر طوفان بھیجا تھا، جس سے یہ پوری قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ اس وقت تک پوری نسل انسانی بس یہیں پر آباد تھی۔ طوفان کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی سے آگے چلی۔ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام سام تھا۔ وہ اپنی اولاد کے ساتھ عراق کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ اس علاقے میں ان کی نسل سے بہت سی قومیں پیدا ہوئیں۔ انہی میں ایک قوم اپنے مشہور سردار عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ قوم عاد جزیرہ نما عرب کے جنوب میں احقاف کے علاقے میں آباد تھی۔ اس قوم میں جب شرک عام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے بہت سے نبی بھیجے۔ ان انبیاء کے آخر میں حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف بطور رسول مبعوث ہو کر آئے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر کے جب قوم بھی عذاب الہی کی مستحق ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر عرب کے وسطی علاقے حجر کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں پھر ان لوگوں کی نسل آگے بڑھی۔ ان میں سے قوم سمود نے خصوصی طور پر ترقی کی۔ اس قوم کا نام بھی سمود نامی کسی بڑی شخصیت کے نام پر مشہور ہوا۔ یہ لوگ فن تعمیر کے ماہر تھے، چنانچہ انہوں نے میدانی علاقوں میں بھی عالی شان محلات تعمیر کیے اور انتہائی سخت پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت مکان بھی بنائے۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ یہ تینوں اقوام قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی ہیں۔ دوسری طرف عراق میں جو سامی نسل کے لوگ آباد تھے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی اور بہت بڑا صحرائی علاقہ عبور کر کے شام چلے گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا، جبکہ اس سے پہلے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم مکہ میں آباد کر چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ شام کی طرف ہجرت کرتے ہوئے وہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نوازا اور صدوم کی بستی کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ یہ شہر ڈیڈ سی کے کنارے پر آباد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد آپ کی تیسری بیوی قطورہ سے ہوئی، وہ
خلیج عقبہ کے مشرقی علاقے میں آباد ہوئی۔ اپنے کسی مشہور سردار کے نام پر اس قوم اور اس کے علاقے کا نام مدین مشہور ہوا۔ اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ پھر نبیوں کی خبروں کے اس سلسلے میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں مبعوث کیا گیا اور آپ کی بعثت بنی اسرائیل میں ہوئی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئے تھے، اور انشاءاللہ اس بارے میں ہم پڑھیں گے سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری فیملی کس طرح سے مصر شفٹ ہوئی۔ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اور رسول دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجے۔ ان تمام پیغمبروں کی تاریخ بیان کرنا قرآن کا موضوع نہیں ہے، یعنی قرآن میں یہ جو واقعات آتے ہیں یہ صرف اور صرف تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں آتے۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے نا، تو انبیاء اور رسول کے واقعات بھی ہدایت کے لیے ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس ہدایت کے تمام پہلو کسی ایک رسول کے قصے میں بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 رسولوں کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، وہ اس لیے کہ ان کے ناموں سے اہل عرب واقف تھے اور ان کی حکایات اور روایات میں بھی ان کے تذکرے موجود تھے، یعنی اہل عرب کی جو حکایات تھیں اور روایات تھیں ان میں بھی ان رسولوں کے تذکرے موجود تھے۔ تو یہ ایک مختصر تاریخ تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ کیوں بار بار ان انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے اور صرف انہی انبیاء کا کیوں آتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اہل عرب ان کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اب سب سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف، انی اس نے کہا بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر مبین کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی پوری دلیل کے ساتھ تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں، پورے اخلاص کے ساتھ تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ ان یہ کہ لا نہ تعبدو تم عبادت کرو الا اللہ مگر اللہ کی، انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب عذاب سے یوم علیم ایک دردناک دن کے۔ اور یہاں پر یوم علیم سے مراد قیامت کے دن کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں سے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ اس وقت قوم نوح کفر و شرک میں مبتلا ہو چکی تھی اور ان کی زمین شر و فساد سے بھر گئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، دیکھو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے اپنی روش کو نہ چھوڑا یعنی شرک کو نہ چھوڑا تو تم پر ایک دردناک دن کا عذاب آ جائے گا۔ فقال تو کہا الملأ سرداروں نے، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، من قومہ اس کی قوم میں سے، ما نرا کا نہیں ہم دیکھتے تجھے الا مگر بشرن ایک انسان مثلنا اپنے جیسا۔ پہلی بات تو ان سرداروں نے یہ کہی کہ ہم نہیں دیکھتے تجھے مگر یہ کہ ایک انسان اپنے ہی جیسا۔ دوسری بات وما نراک اور نہیں ہم دیکھتے تجھے اتبعک کہ پیروی کرتے ہیں تمہاری، الا مگر الذین وہ لوگ جو ہم وہ اراذلنا حقیر ذلیل ہیں ہم میں، بادی الرأی بظاہر دیکھنے میں۔ دوسری بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند مفلس نادار اور غریب لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے کا کوئی بھی معزز اور معقول آدمی آپ سے امپریس نہیں ہوا، آپ سے متاثر نہیں ہوا۔ وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا اپنے اوپر من فضل کوئی فضیلت۔ یہ تیسری بات انہوں نے کی کہ ہمیں اپنے مقابلے میں تم لوگوں میں کوئی فضیلت نظر نہیں آتی، بلکہ نظنکم ہم سمجھتے ہیں تم کو کاذبین جھوٹا، بلکہ ہمارا گمان یہی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ پہلی بات قوم کے سرداروں نے کہی کہ آپ تو بالکل ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ میں ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیں۔
ہمیں آپ کے نبی ہونے میں شک ہے، ہم کیسے یہ مان لیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دے دی ہے، آپ کیسے اس نبوت کے حقدار بن گئے؟ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم کیسے آپ کو نبی مان لیں کہ قوموں کے سرداروں میں سے کسی ایک نے بھی تمہاری اتباع نہیں کی، صرف حقیر قسم کے لوگوں نے ہی تمہاری پیروی کی ہے جو کم عقل ہیں اور بے وقوف ہیں۔ یہاں پر جو بادی اور رائی کے الفاظ ہیں نا، وہ یہ کہتے تھے کہ موٹی عقل والے ہی صرف آپ کو فالو کر رہے ہیں، بے وقوف قسم کے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں اور وہ اچھی اور گہری سوچ سمجھ نہیں رکھتے۔ اگر تم نبی ہوتے تو اس قوم کے سردار تم پر ایمان لاتے۔ پھر یہ کہ ان کی تیسری بات یہ تھی کہ تم میں اور تمہارے پیروکار میں کوئی ایسی خوبی ہمیں نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، تو پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ تمہیں نبوت اللہ تعالیٰ نے کیسے دے دی؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے حضرت نوح کی دعوت کو رد کر دیا اور ان کی نبوت کا انکار کر دیا، جس میں سے انہوں نے پہلا شبہ کیا ظاہر کیا کہ تم ہماری طرح انسان ہو، ہم کیسے مان لیں کہ تم نبی ہو۔ دوسرا شبہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ کوئی بھی ایلیٹ طبقے میں سے سرداروں میں سے تمہاری پیروی نہیں کر رہا، غریب لوگ ہی جسٹ تم کو فالو کر رہے ہیں۔ اور تیسرا شبہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ تم میں اور تمہارے پیروکاروں میں کوئی ایسی خوبی نہیں جو ہم میں نہیں ہے، تو پھر اللہ نے تم کو نبی کیوں بنایا؟ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ غریب اور ناتواں لوگ ہی دین کی طرف فوری طور پر آتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ شاہ روم ہرقل نے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ شریف لوگوں نے اس رسول کی پیروی کی ہے یا ضعیف اور ناتواں لوگوں نے، اور یہاں پر شریف لوگوں سے مراد وہ اشراف ہیں، وہ ایلیٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے یہی جواب دیا کہ ضعیفوں نے، جس پر ہرقل نے کہا رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس قوم کے سرداروں نے کیا کیا شبہ ظاہر کیا، کس طرح کا کرٹیسزم حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر کیا۔ یہ جو یہ بات کہتے تھے کہ چند مفلس، نادار اور غریب لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے کا کوئی بھی معزز شخص، کوئی بھی معقول آدمی آپ سے متاثر نہیں ہوا۔ ایسی بات وہ اس لیے کہتے تھے کہ اہل ایمان چونکہ اللہ کے رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل و دانش اور رائے کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے کافر انہیں موٹی عقل والے یا پھر کم عقل یا بے وقوف سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑتا ہے یہ مڑ جاتے ہیں، جس چیز سے روکتا ہے رک جاتے ہیں۔ تو یہ تو اہل ایمان کی بہت بڑی خوبی ہے، لیکن یہ کافر اسے عیب سمجھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ دین پر چلنے والوں کو بے وقوف ہی سمجھتے ہیں۔ ایون بہت سے لوگ اپنے بچوں میں سے جو بھی عقلی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے اس کو مدرسے میں لگا دیتے ہیں، اور جو اپنے انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں ان کو وہ دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں۔ تو یہ سوچ بہت پرانی ہے۔ آپ دیکھیں کب سے یہ سوچ چل رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے یہ سوچ چل رہی ہے۔ آج بھی جو لوگ دین پڑھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اور نہیں کر سکتے، تو یہ دین پڑھنے بیٹھ گئے ہیں یا پڑھانے بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہی قوم کا حال تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم آپ دیکھیے کہ ایک منفی سوچ کی مالک قوم تھی، اسی سوچ کے بگاڑ سے ہی یہ برباد ہوئے۔ یاد رکھیے گا، سوچ کا بگاڑ سب سے بڑا بگاڑ ہے، اور یہ منفی سوچ بہت سی بدگمانی کروا دیتی ہے۔ دینی اعتبار سے ہمیں اپنے دل کو بالکل صاف رکھنا چاہیے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے، تبھی ہم دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملیں تو اس پر بھی اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینۃ، ایک دلیل پر، میں ربی، اپنے رب کی طرف سے، یعنی میں نے اپنی زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، میرا کردار، میرا اخلاق اور میرا رویہ سب کچھ تم اچھے سے جانتے ہو۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس اور سلیم فطرت انسان ہوں،
کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام بہت ہی سمپل انسان تھے، بہت ہی شریف انسان تھے. تو وہ کہتے ہیں تم غور کرو کہ میں تمہارے درمیان کیسا انسان تھا. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم کیا دیکھا تم نے اگر میں ہوں ایک دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے دی ہو مجھ کو، رحمتاً رحمت یعنی نبوت، من عندہ ہی اپنے پاس سے، یعنی میرے اوپر اللہ کی رحمت سے وحی آتی ہے. فعمیت علیکم تو وہ چھپائی گئی تم پر، جس کو تمہاری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا، یعنی جس کی کیفیت اور حقیقت کا تم ادراک نہیں کر سکتے. میں تم لوگوں کو اس کے بارے میں بتا تو سکتا ہوں لیکن دکھا نہیں سکتا، کیونکہ وہی ایسی چیز نہیں تھی جس کو یہ دیکھ سکیں. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تمہاری بصیرت ختم ہو گئی ہے اور تم حق کو دیکھ نہیں پا رہے ہو. فعمیت علیکم، تم اس حقیقت کو دیکھ نہیں پا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی ہے. انلزمکموہا، کیا ہم زبردستی لازم کر دیں تم پر اس ایمان لانے کو، وانتم اس حال میں کہ تم لہا اس کو کارہون ناپسند کرنے والے ہو. تو میں زبردستی تو نہیں کر سکتا تم پر، تمہیں اس حق کو قبول کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتا. میرا کام تو صرف اور صرف دعوت دینا ہے، بے شک تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، لا اسألکم میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس تبلیغ پر، مالن کوئی مال، ان اجریہ نہیں میرا اجر، الا علی اللہ مگر اللہ کے ذمے. میں یہ کام دنیا کمانے کے لیے نہیں کر رہا، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے. وما انا اور نہیں ہوں میں بطاردی دھتکارنے والا الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، اور میں اپنے پاس سے ان لوگوں کو ہٹانے والا نہیں ہوں. جو بھی مجھ کو فالو کرتے ہیں تم ان کو گھٹیا کہتے ہو، تم مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے سے دور کر دوں، تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. ایمان لانے کے بعد اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو بڑھ گئی ہے. بے شک یہ تمہاری نظر میں چھوٹے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں بڑے ہیں. وما انا بطارد الذین آمنوا انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے. یہ لوگ جلد اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اللہ ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے گا. ولیکنی اور لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تم کو، قومن ایک قوم، تجہلون تم جہالت برت رہے ہو، تم اپنے انجام سے اور اپنے نبی کے مقام سے لاعلم ہو. تم کو لگتا ہے کہ ایمان لا کر تم کمزور اور ضعیف لوگوں کے برابر ہو جاؤ گے. یہ تمہاری جہالت ہے، نادانی ہے، اسی وجہ سے تم ایسا سوچتے ہو. یہ لوگ تو کل اللہ سے ملاقات کریں گے اور بڑا اجر پائیں گے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان اور تقوی کی اہمیت ہے. قوم نوح کے سرداروں نے آ کر کیا کہا، آپ دیکھیے کہ ان غریبوں کو اپنے آس پاس سے ہٹاؤ تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں. وہ عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. اس طرح کی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی تھی کہ کمزور صحابہ کو مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اپنی مجلس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا دیں اور ان مشرکین کے ساتھ خصوصی مجلس قائم کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی، سورہ انعام آیت نمبر 52، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹائیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر میں پکارتے ہیں، جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. مشرکین نے کہا ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں، یعنی کل کو یہ ہم پر ہی بڑے نہ بن جائیں. ان لوگوں میں میں تھا، یعنی حضرت سعد تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، حزیل کا ایک آدمی تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 2 آدمی اور تھے جن کا میں نام نہیں لے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا وہ آیا. آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کرنا ہے کہ اللہ عز و جل نے آیت نازل فرما دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا
جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اس کی توجہ چاہتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو اس حدیث میں بھی یہ بات واضح طور پر بیان ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ایلیٹ طبقہ تھا، جو مالدار طبقہ تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ نبی کی مجلس میں وہ بیٹھیں، جب وہ چلے جائیں تو بے شک پھر غریب آ جائیں، لیکن جب تک وہ بیٹھے ہیں یہ غریب ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ وہ کلاس سسٹم چاہتے تھے، اور ہمارا دین تو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں ٹھہر کر ہم سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، اور وہ کیا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کم اور دینی اعتبار سے آگے بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں۔ ہمارا فوکس کن پر زیادہ ہوتا ہے؟ کیا ہم دنیاوی اعتبار سے بڑے ہوئے اور دینی اعتبار سے کم ہونے والے لوگوں کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں؟ یہ سوچ لیں ذرا، ہم کن کو اہمیت دیتے ہیں؟ کیونکہ ایسا بہت دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، بے شک ان کے پاس دین نہیں ہوتا، وہ بالکل بھی دین پر عمل نہیں کرتے، لیکن لوگ ان کو ویلیو کرتے ہیں، ان کی جی حضوری کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی غریب ہے لیکن دین میں بہت آگے ہے تو لوگ اس کو ویلیو نہیں کرتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے علماء فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں۔ اہل علم تو ان کو ویلیو ابھی بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اہل علم ہی میں سے بہت سارے لوگ ان کو ویلیو نہیں کرتے۔ تو ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے، ہم کس چیز کو ویلیو کرتے ہیں؟ جس کی اہمیت اور فضیلت ہمارے دل میں ہو، جس کے لیے محبت ہمارے دل میں ہو، ہمیں پتا ہو کہ یہ چیز بہت ہی ویلیوڈ ہے، بہت ہی قیمتی ہے، تو پھر ہم اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام مزید اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي، کون مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے، ان اگر طردتہم، میں نے دور پھینک دیا ان کو، افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ یہ سب سچے مومنین، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اس سے دعائیں مانگنے والے لوگ ہیں۔ اگر میں تمہارے کہنے پر ان کو دھتکار دوں تو اللہ کی ناراضگی سے مجھے کون بچائے گا؟ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے سے ان کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہو گیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا، اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو صرف اس لیے اپنے سے دور کر دینا کہ یہ غریب ہیں تو یہ سراسر ظلم ہے۔ آپ یہاں دیکھیں تو اللہ کا نبی اور رسول، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ اچھا، ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے اللہ سے کہ ہم کانپ گئے ہوں، کیونکہ ہم ڈرتے اسی سے ہی ہیں جس کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ اللہ کی بڑائی صحیح معنوں میں ہمارے دل میں نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ بات تو یہاں پر ان غریب لوگوں کو ہٹانے کی ہو رہی ہے، لیکن اس سے مراد نافرمانی بھی ہے، کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹانا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ کتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ظاہر کر رہے ہیں۔ اچھا، حضرت عمر کا خوف یاد ہے آپ کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف الہی کیسا تھا؟ جب بھی کوئی ان کو پکڑ کے کہتا اے عمر اللہ سے نہیں ڈرتے، تو وہ اپنا گال زمین پر لگا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر اللہ سے بہت ڈرتا ہے، بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ تو ہر نافرمانی کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لیا کریں کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیا تاب لا سکتے ہیں اللہ کے عذاب کی، کیا تاب لا سکتے ہیں جہنم کی، تو پھر بے شک کریں۔ ورنہ پھر جو سمجھدار انسان ہوگا، جو نصیحت پکڑنے والا ہوگا، وہ ضرور بضرور غلط کام کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گا، اس کے ہاتھ ضرور رک جائیں گے، اس کے قدم ضرور رک جائیں گے۔ اللہ کا خوف آپ کو بچاتا ہے برائیوں سے، الحمدللہ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ،
اور میں نہیں کہتا تم کو عندی میرے پاس خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، ولا اور نہ اعلم الغیبہ میں جانتا ہوں غیب کو، ولا اقولو اور نہ میں کہتا ہوں انی یہ کہ بے شک میں ملکن ایک فرشتہ ہوں، ولا اور نہ اقولو میں کہتا ہوں للذین ان لوگوں کو جنہیں تزدری حقیر سمجھتی ہیں اعینکم تمہاری نگاہیں، لن ہرگز نہ یؤتیہم اللہ دے گا ان کو اللہ خیرن کوئی بھلائی، کہ اللہ کبھی ان کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا، میں ایسی بات کبھی نہیں کہوں گا اپنے منہ سے۔ اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے، انی اگر میں نے ایسا کہا تو بے شک میں اذن تب لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گا، اگر میں ایسا کہوں تو پھر میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ اور پیچھے جو بات ہوئی کہ اگر میں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دوں، ان کو خود سے دور کر دوں تو پھر میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مزید بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت اور وحی دی ہے، بے شک یہ ایک اسپیشلٹی ہے میری، لیکن میں کسی ایسی بات کا دعویٰ نہیں کرتا جو میرے اختیار سے باہر ہو، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ روزی کے خزانوں کا مالک میں ہوں، اور نہ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہوں، اور نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، کیونکہ میجورٹی لوگ اسی طرح کے لوگوں کو ویلیو کرتے ہیں نا، جن کے پاس پیسہ ہو، جو غیب دانی کا دعویٰ کریں، اسی طرح سے اپنی بڑائیوں کا اظہار کریں، اپنے آپ کو فرشتہ صفت کہیں۔ پیغمبر خود کو فرشتہ نہیں کہتا، لیکن ہر دور میں لوگ خود کو نیک سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اپنی نیکی کو بڑا ہی جتاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑائی حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، لوگ خود کو فرشتہ صفت شو کرتے ہیں خوبیاں بیان کر کر کے، لیکن آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ کا نبی اور رسول کیا کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اور نہ ہی میں ان لوگوں کے اوپر کوئی کامنٹ دیتا ہوں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا، ان کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہ جو تزدری کا لفظ ہے زا را یا سے ہے، ٹھیک ہے جی، کسی پر عیب لگانا، کسی کو حقیر سمجھنا۔ پیغمبر لوگوں کے انجام کو ڈسکس نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں بولتے کہ فلاں جہنم میں جائے گا، اس کے ساتھ بہت برا ہوگا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے آرام سے لوگوں کے انجام کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کتنے پیارے انداز میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نہیں کہتا جن کو تم حقیر سمجھتے ہو کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا، کیا معلوم وہ اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہوں، اللہ انہیں بلند مرتبہ دے دے، ان کی آخرت اچھی کر دے۔ لیکن آج لوگ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو کبھی اچھا نہیں ہوگا، اور یہ تو برے لوگ ہیں۔ تو کبھی بھی لوگوں کے انجام کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں دوزخ میں جائے گا، اس کے ساتھ اچھا ہوگا، اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں کتنا مخلص ہے، اور کسی کے دل میں اللہ کے لیے کتنی محبت ہے۔ اگر میں خود سے ان کو دور کر دوں گا یا میں ایسی بات کہوں گا انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں تب البتہ ظالموں میں سے ہوں گا۔ قالوا انہوں نے کہا یا نوح اے نوح قد تحقیق جادلتنا تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرت پھر کثرت سے کیا تم نے، جدالنا جھگڑا ہم سے، فأتنا پس لے آ ہمارے پاس، بما تعدنا ساتھ اس کے جو تو دھمکی دیتا ہے ہم کو، ان کنتا اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے۔ اب ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی ان علمی اور عقلی دلائل کا جواب نہ دے سکی تو ضد اور ہٹ درمی پر اتر آئی اور کہنے لگی کہ تم نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، اب یہ ساری ڈیبیٹ چھوڑو، ہم تمہاری ڈیبیٹ سے تنگ آ گئے ہیں، اب لے آؤ وہ چیز جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔
آج بھی آپ دین کی بات بتائیں تو لوگ یہی کہیں گے کہ آپ بہت بحث کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہوتا نا۔ تو یہ نفسیات ہر دور میں رہی ہے کہ جب بھی حق بتانے والوں نے حق بتایا ہے تو لوگوں نے ان کو یہی کہا ہے کہ تم بہت جھگڑتے ہو، تم بہت بحث کرتے ہو، تم بہت ڈیبیٹ کرتے ہو، ہم تمہاری ڈیبیٹ سے تنگ آ چکے ہیں۔ قال، اس نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، انما بے شک یاتیکم لائے گا تمہارے پاس بھی اس کو یعنی اس عذاب کو اللہ تعالی انشاء اگر وہ چاہے، وما انتم بمعجزین اور نہیں تم عاجز کرنے والے، تم اس عذاب کا مقابلہ نہ کر سکو گے اور اس عذاب سے بچ کر تم کہیں بھاگ نہیں سکو گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر عذاب بھیج دیا تو پھر تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعکم اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو نصحی میری خیر خواہی، ان اردت اگر میں چاہوں، ان یہ کہ انصح میں خیر خواہی کروں، لکم تمہاری، ان کان اللہ اگر ہے اللہ، یریدو ارادہ رکھتا، ان یغویکم یہ کہ بھٹکا دے تم کو، ہوا ربکم وہ رب ہے تمہارا، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تمہاری اس خوامخواہ کی ضد اور ہٹ درمی کے باعث اللہ نے تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، یعنی تم گمراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو، تو میری نصیحت اور خیرخواہی تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اگر میں چاہوں بھی تمہاری خیرخواہی کرنا تو بھی تمہیں میری نصیحت اور میری خیرخواہی تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تمہارا کفر اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں سے کسی انسان کا پلٹ کر آنا اور ہدایت کو اپنا لینا ناممکن ہے۔ اسی کیفیت کو اللہ کی طرف سے مہر لگا دینا کہا جاتا ہے، جس کے بعد ہدایت کی امید نہیں رہتی۔ تو میں جتنا بھی چاہوں تمہیں نصیحت کروں، میں جتنی بھی چاہوں تمہاری خیرخواہی کروں، وہ نصیحت اور خیرخواہی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اچھا، یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ بات صرف انبیاء ہی کہہ سکتے ہیں، جن کو وحی کے ذریعے خبر دی جاتی ہے کہ اب یہ قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ ٹھیک ہے جی، کوئی یہ نہ سوچے کہ اس آیت میں تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اب تم کو میری نصیحت فائدہ نہیں دے گی، میری خیرخواہی فائدہ نہیں دے گی، تم اب ہدایت پر نہیں آؤ گے، تو یہ بات ہم بھی پھر عوام کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ بات صرف کون کر سکتے ہیں؟ انبیاء کر سکتے ہیں۔ اور کب کر سکتے ہیں؟ جب ان کو وحی کے ذریعے یہ خبر دے دی جاتی ہے کہ اب یہ قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا ہوا ربکم وہ رب ہے تمہارا، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام کیا یقولون وہ کہتے ہیں، افتراہ اس نے گھڑ لیا اس کو۔ یقولون سے مراد قوم نوح ہیں اور کفار مکہ ہیں، یعنی کہنے والے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، اور دوسری مراد کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ یعنی کفار مکہ۔ افتراہ اس نے گھڑ لیا اس کو، یعنی نوح علیہ السلام نے گھڑ لیا اس چیز کو جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیش کیا تھا۔ پہلی مراد تو یہ ہے، اور دوسری مراد اس نے گھڑ لیا اس کو کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑ لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے تھے۔ قل کہہ دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس کو، فعلیہ تو میرے ذمے ہیں، اجرامی میرے گناہ میرے جرم، وانا اور میں بریء ذمہ ہوں، مما اس سے جو تجرمون تم جرم کرتے ہو۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والی بات چیت ہے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے، یعنی اس قصے کے درمیان میں۔ کون سے قصے کے درمیان میں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے درمیان میں اس کی تاکید اور وضاحت کے لیے یہ جملہ معترضہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ کافر بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر میں نے اسے خود سے گھڑا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہے،
یعنی میں گناہگار ہوں گا، اور جو تم گناہ کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں. یعنی اگر یہ کلام واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو جھٹلا کر تم کتنا بڑا جرم کر رہے ہو، سزا تو تم ہی کو ملے گی. میں تمہارے اس جرم سے بری ذمہ ہوں. اس آیت کی دو طرح کی تفسیریں آتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے جڑی ہوئی ہے، اور دوسری تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم سے جڑی ہوئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کی بات کیوں آئی؟ تو یہ جملہ معترضہ ہے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ کافر بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے تاکہ اس واقعے کی تاکید اور وضاحت کی جا سکے. ٹھیک ہے جی. تو جو جواب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا وہی جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دیا. اور یہ جو آخر میں بات ہو رہی ہے، ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، اگر میں نے گھڑ رکھا ہے اس کو تو میرے ذمے ہے میرے گناہ، اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو. یعنی اگر واقعی یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو جھٹلانا کتنا بڑا جرم ہے. یعنی اگر میں نے اسے خود سے گھڑا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہے، obviously اس کی سزا مجھے ملے گی. لیکن جو گناہ تم کرتے ہو اس سے تو میں بری ذمہ ہوں. اور گناہ کون سا؟ کہ اگر واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، تم اس کو جھٹلا رہے ہو تو تم بہت بڑا جرم کر رہے ہو، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. میں تمہارے اس جرم سے بری ذمہ ہوں. ٹھیک ہے جی. اتنی آیات کی تلاوت سنتے پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك
أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون